بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحافی پینسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ 15 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر ڈی چوک کے اندر مظاہرہ اور احتجاج کرنے کی کال دی ہے، اور یہ وہی دن ہے جس دن پاکستان کے اندر شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، اب اس اہم ترین اجلاس میں 8 ممالک کے، چین سمیت 8 ممالک کے سربراہان مملکت، وزیر اعظم یا وزیر خارجہ یا اہم لوگ جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا اکٹھ ہے پاکستان کے کیپٹل کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ڈی چوک کے میں ایک بار پھر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ ان دونوں چیزوں میں آپ کو لگے گا کہ یار پاکستان تحریک انصاف ایسا کیوں کر رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب اتنی سی بھی آپ سانس لینے کی جگہ نہیں دیں گے تو جو شخص مر رہا ہوتا ہے، جس کی گلا دبایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ پھڑپھڑائے بھی نہ۔ ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو 1 سال سے زیادہ گزرنے والا اپنے جیل میں رکھا ہوا ہے، دوسری طرف آپ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان سے ان کے اہل خانہ، ان کی بہنیں، ان کی بیوی، ان کے وکلا، ان کے مشیر کوئی بھی نہیں مل سکتا۔ سننے میں یہ ہے مبینہ طور پر، مجھے نہیں کنفرم، کہ ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو دانت کی انفیکشن ہو چکی ہے، بہت سے معاملات ہیں۔ اور دوسری طرف آپ پاکستان تحریک انصاف سے یہ امید کرتے ہیں جن کے پاس اس وقت سٹریٹ پاور ہے، جن کے پاس لوگوں کی طاقت ہے، یہ واحد جماعت اس وقت ہے جو لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہے، جس کے کارکن لڑنے مرنے کے لیے باہر آتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا پیچھے پورے ایپیسوڈ میں کہ لاہور ہو، اسلام آباد ہو، کوئی جگہ ہو جہاں پر ان کو کال دی گئی اور وہ نہ آئے۔ تو جب کسی جماعت کے سربراہ کو اس انداز میں آپ جیل میں رکھیں گے اور اس جماعت کو کے پاس سٹریٹ پاور بھی ہو، لوگوں کی طاقت بھی ہو، تو وہ پھر کیا کرے گی؟ آپ سمپلی ایک فیصلہ کریں۔ آپ خدا را پاکستان کے لیے کوئی تھوڑی سی میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے لیے، عمران خان ہمارا ہی ہے اور کہاں سے ہے، پوری زندگی یہیں پاکستان میں رہا ہے، کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا ہے، وزیر اعظم رہا ہے، کہاں جائے گا؟ آپ اس کو ہاؤس اریسٹ کر دیں یار، کوئی تھوڑی سی تو اتنی سی تو آپ کوئی نرمی دکھا دیں، تاکہ ایک اخلاقی طور پر وزن ہو تحریک انصاف کی قیادت پہ کہ آپ اب کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جب بھی کسی معاشرے کے اندر ٹٹ فار ٹیٹ والی کنڈیشن آ جائے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، تو پہلا فرض حکومت کا بنتا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس ملک کو، اس سوسائٹی کو چلانے کی ذمہ دار ہوتی ہے، تو ڈیڈ لاک نہ بنے، یہ فرض حکومت کا بنتا ہے۔ اور حکومت کی طرف سے کبھی خواجہ اعظم صاحب بیان دے دیں گے، کبھی کوئی اور وزیر اٹھے گا ایسا بیان دے دے گا، تو وہ معاملات بجائے اس کے کہ سلجھیں، وہ بگڑنے کی طرف ہی جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے اندر مظاہرے کی کال دی ہے، خدا را اس کو آپ روک سکتے ہیں، آپ کم از کم یہی کر دیں۔ اچھا، اگر آپ کو کیا لگتا ہے، یہ آج لاہور میں بیٹھے ہوئے بچے کو لندن کی بات پتا ہے، سوشل میڈیا زندہ باد، میڈیا زندہ باد، انٹرنیٹ زندہ باد، آپ افریقہ کے جنگل میں ہونے والی ایک ہیپننگ کو فار ایسٹ کے آسٹریلیا کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص 1 منٹ میں اس کو ٹریس کرتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سربراہان دنیا کے لیڈرز آ رہے ہیں، جن کے پاس ایک پوری مشینری ہوتی ہے، جو پاکستان آ رہے ہیں، ان کو پاکستان کے حالات کا نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان اندر ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایجیٹیشن کیا ہے۔ تو اگر آپ عمران خان کو ایک کہتے ہیں نا تھوڑا سا اپنا دل بڑا کر کے اس کو ہاؤس اریسٹ کر دیں، تو کم از کم یہ بھی میسج دنیا کو جائے گا کہ پاکستان کے اندر سیاسی طور پر رواداری شروع ہو چکی ہے، رواداری آ رہی ہے۔ یہ جو ڈیڈ لاک ہے نا، یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے، نہ تو پاکستان تحریک انصاف کے فائدے میں ہے، ان کے بھی بالکل فائدے میں نہیں ہے، پاکستان کے تو بالکل فائدے میں ہے ہی نہیں، اور حکومت آپ کے بھی یہ فائدے میں نہیں ہے، میاں محمد شہباز شریف آپ کے بھی فائدے میں نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو جو احتجاج کی کال دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں لاسٹ ٹائم پر جب پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈا پور اور ایک بہت بڑا جو کہہ سکتے ہیں ان کے کارکنوں کی تعداد ڈی چوک اسلام آباد کے اندر پہنچ گئی، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ علی امین گنڈا پور صاحب یہ تو خود بتا سکتے ہیں، اب ان کو وزارت اعلیٰ بھی پیاری ہے، لیکن یہ تو ہوا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں سے کارکنان
جو ہے وہ منتشر ہو گئے, چلے گئے, کوئی سچویشن کریٹ نہیں. اور اگلے دن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جناب عمران خان صاحب سے ملنے کی پابندیاں لگا دی. ان سے کوئی ان کی فیملی ممبر نہیں مل سکتا, ان سے کوئی ان کا وکیل نہیں مل سکتا, ان سے ان کا ڈاکٹر نہیں مل سکتا. تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں تحریک انصاف سے؟ وہ پھر یہی کرے گی نا, ایجیٹیشن, احتجاج. میں وہی بس جیسے میں نے شروع میں مثال دیا کہ اگر کوئی شخص میرا گلا گھونٹ رہا ہو, میرے بس میں کچھ بھی نہ ہو تو میں پڑھاؤں گا تو صحیح نا. اس میں پڑھانے میں تو میں نہیں دیکھوں گا کہ میرے ساتھ کوئی چیز پڑی ہے وہ ٹوٹ جائے گی, نقصان ہو جائے گا, میرے ساتھ کوئی آدمی کھڑا ہے جس کا کوئی قصور نہیں اس کو لگ جائے گا. بھائی پھر جب بندہ مرتا ہے, جب اس کا گلا گھونٹا جاتا ہے, وہ پڑپڑاتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, زور لگاتا ہے. سو آپ کم از کم یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے پہلے جو آپ اتنا بڑا وہ جناب عطا تارڑ صاحب آ جاتے ہیں یوں کر کے, اور یار کوئی تو عقل دے دو یار, کوئی تو نواز نون لیگ کی قیادت کو عقل دے دو. کوئی ایسے ہونا جن پہ خود نہ بیتی ہو, خود آپ پیٹتے ہو کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی, بڑی جیلیں کاٹی, بڑی اسیریں رکھی. تو یار خود عقل کرو, رحم کرو پاکستان پہ. پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر معاملے پر آن بورڈ آئے, تو آپ کم از کم اس کے سربراہ عمران خان جو بانی پی ٹی آئی ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو, جو آپ نے اس پہ مقدمے تھوپے ہوئے ہیں, 1 سال ہو گیا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا, آپ کم از کم اس کو ہاؤس اریسٹ کر لو یار. کیا ہو جائے گا اس سے؟ کیا ہو جائے گا؟ ہاؤس اریسٹ اگر وہ ہوگا آپ کی پازیٹیوٹی جائے گی. سو تحریک انصاف کا یہ جو 15 اکتوبر کا احتجاج ہے, یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ المیہ میں بھی ثابت تبدیل ہو سکتا ہے. اور اگر یہ المیہ میں تبدیل نہ ہوا تو پاکستان کے لیے کسی طور بھی خیر کی خبر نہیں ہے اس میں سے. میں ان سے درخواست کروں گا جو لوگ جنہوں نے علی امین گنڈا پور, محسن نقوی اور کنڈی صاحب کو کٹھے بٹھایا, 1 منٹ لگا, جی خدا کے لیے آپ ہی کوئی منصفی کر لو, اس پاکستان پر رحم کرو. ہم انڈیا کا وزیر خارجہ آ رہا ہے, ہم اگر اندر سے مضبوط نہیں ہوں گے, کس طرح ہم کسی بھی اجلاس کے اندر, کسی بھی انٹرنیشنل تنظیم کے اندر, کسی بھی بین الاقوامی برادری کے اندر اپنی عزت بنا سکتے ہیں؟ اگر ہم اندر سے مضبوط نہیں ہوں گے, کوئی ہماری بات کو کیوں سنے گا؟ اگر ہم اندر سے مضبوط نہیں ہوں گے, کیا ہم دنیا میں, عالمی برادری میں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اندر سے مضبوط نہیں ہوں گے تو سوائے تماشے کے, سوائے جو ہونے جا رہا ہے اس کے, اور کوئی چیز جو نہیں ہے پاکستان کے فائدے میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس, اور اس اجلاس میں پاکستان کو وہ نتائج ملیں, وہ خارجہ محاذ پہ ان کو فائدے ہوں جو وہ سوچ رہے ہیں, تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ عمران خان کو کوئی ریلیف دے دیں. ریلیف سے مراد میری یہی ہے کہ باقی تو آپ کی عدالتیں ہیں, فیصلہ ہوگا, لگی بگی ہے. ان کو کم از کم ایک ہاؤس اریسٹ کر رہے ہیں, ان پر پابندیوں کو کم کریں تاکہ ان کے عام ورکر کو, پارٹی کو, ان کو فیل ہو کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا کمفرٹ میں آیا ہے, اور وہ لیڈر بھی کوئی ایسا پیغام دے, اللہ کرے, مجھے تو لگتا ہے وہ دے گا. وہ مطلب اتنی بھی وہ کہتے ہیں نا پاکستان سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ جتنے مرضی آپ کو سنگ دل ہو جائیں, محبت تو اپنے وطن سے ہوتی ہے. سو آپ کو اگر چاہیے حکمرانوں کو, اور یہ خدا کے لیے جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں, وزیر دفاع صاحب ہیں, ان کو تو چپ کرا دیں. یہ تو جلتی پہ تیل چھڑک چھڑک کے تھکتے ہی نہیں ہیں. پتہ نہیں یہ کہاں سے گڑے مردے اکھاڑیں گے, اور صرف یہی چاہیں گے کہ ڈانگ سوٹا ہوئے ایک دوسرے کو مارتے ہیں, اور بعد میں پھر کہیں گے دیکھو جی یہ اینٹی پاکستان ہے, یہ اینٹی پاکستان ہے. اور بھائی اگر یہی پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس جب طاقت تھی, جب وہ لوگ اکٹھا کر سکتے تھے, تو آپ کو یاد ہے یوم نجات آپ نے کیسے منائے تھے؟ اور بھائی یہی طاقت جب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی تو لانگ مارچ بے نظیر نے کیسے منائے تھے؟ تو بھائی جس پارٹی کے پاس عوامی طاقت ہوتی ہے, جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, اس کے حکمران کو جیل میں رکھا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر اتنی پابندیاں ہوتی ہے کہ اس سے کوئی مل نہ سکے, اس کو بیماری کی حالت میں کوئی نہ, خود تو میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی بیماری کی حالت میں باہر آ گئے تھے, اور یہاں پاکستان سے بھی باہر علاج کے لیے چلے گئے تھے. تو خدا کے لیے کسی اور کو بھی رستہ دے دیں, کسی اور کو بھی جینے دیں. اور اس پاکستانی قوم کے اوپر مجھے تو رحم آتا ہے اسلام آباد اور راول پنڈی کی شاعریوں پر, کہ کیا ان کی روزمرہ زندگی ہے یار, کدھر جائیں, کہاں سے نکلیں؟ آپ تو حکمران پروٹوکول میں, ہیلی کاپٹرز میں, گاڑیوں میں, آپ کو تو لینا دینا نہیں ہے نا روڈ سے جانے کا, آپ کو تو لینا دینا نہیں ہے عام آدمی کی
मुश्किलात को समझ सकने का, लेकिन खुदा आम आदमी पर भी रहम करे, इस पाकिस्तान पर भी रहम करे। और मैं तहरीक इंसाफ से भी ये क़यादत से ये जरूर कहूंगा कि अगर कोई उनको थोड़ा सा पॉजिटिव जेस्चर मिले तो खुदा के लिए ये 15 अक्टूबर वाला जो डी चौक का धरना है इसको किसी तौर मुलतवी कर दें, और बाद में बहुत धरने कर लेंगे। हमारी पाकिस्तानियों की इज्जत है, बाहर से इतने लोग आ रहे हैं। हम अगर पाकिस्तान पहले ही खारजा महाज पर अकेला हो चुका है, आपने देखा अक़वाम मुत्तहिदा में वो तुर्की जो कश्मीर का नाम हर साल लेता था, उसी तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने इस दफा नाम तक नहीं लिया। मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है? मिडिल ईस्ट एक वक्त था कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के अंदर जो मामलात थे इस्लामी दुनिया में उनको लीड करता था, आज हमारी सुनता कोई नहीं। तो भाई इसलिए नहीं सुनता कि हमारी अपनी आपसी लड़ाई, अपने घर में लड़ाई, अपने एक दूसरे का गिरबान पकड़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, यही जो है वो पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान तहरीके अच्छा काम डी चौक के जलसे का ऐलान हुआ, लाहौर के अंदर पकड़ धकड़ शुरू हो गई, पंजाब के अंदर पकड़ धकड़ शुरू होगी। माहौल तो आप खुद बनाते हैं। एक काम आप नहीं कर सकते कि आप इमरान खान साहब को बाहर ना लाएं यार, उनको हाउस अरेस्ट कर दें, कोई तो पॉजिटिव जेस्चर दे देना, जिसके बाद इखलाकी तौर पर दबाव जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हो कि यार उनको ये लिवरेज मिली है, अब भी ये कर रहे हैं, ये नहीं, ये तो ठीक नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि देखें, जब भी कभी एक साइड के दो साइडों के दरमियान डेडलॉक होता है तो पहला स्टेप हुकूमत का है। और शहबाज शरीफ साहब, आपसे मैं हाथ जोड़ के करता हूं, ये जो अता तारड़ साहब और आपने वजीर दिफा साहब को रखा हुआ है ना कि गाहे बगाए जो है जब भी थोड़ी सी हमको लगे नहीं हूं तो आगे बुझ रही है, वो जल्दी पर तेल छिड़कना शुरू कर देते हैं। इनको तो खुदा चुप करवाएं। और ये वो जो अता तारड़ साहब हैं वो तो किसी चाबी वाले ना गुड्डे की तरह आके और खुद अकेले मोबाइल के सामने खड़े होके एक बयान देते हैं और नीचे पूरे मीडिया से चलवाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। खुदा के लिए इस पाकिस्तान पर रहम करें और तहरीक इंसाफ की क़यादत को, इमरान खान को मिलने की भी इजाजत दें। हो सकता है उनको हाउस अरेस्ट कर दें। और फिर मैं तहरीक इंसाफ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 अक्टूबर वाले एहतजाज को जांदा करो, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।